السلام علیکم ناظرین خنسا عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ جب امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا کہ عراق کے محاذ کے لیے رضاکار مجاہدین کی ضرورت ہے تو خنسا نے اپنے چاروں بیٹے پیش کر دیے تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ محاذ پر چلی گئی۔ جنگ کے تیسرے دن صبح کے وقت نماز جنازہ کے بعد مجاہدین لڑنے کے لیے صف بندی کرنے لگے تو خنسا گھوڑے پر سوار سامنے آ گئی۔ میرے چاروں بیٹے میرے سامنے آ جائیں، خنسا نے بلند آواز سے کہا۔ اس کے چاروں بیٹے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مجاہدین خاموش ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ عرب کی یہ عظیم مرثیہ گو اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہے۔ اس نے جو کہا وہ اتنی بلند آواز سے کہا کہ پورے لشکر نے نہیں تو اس دستے کے ہر مجاہد نے ضرور سنا جس میں اس کے بیٹے تھے۔ اس کے الفاظ بزبان عربی تاریخ میں موجود ہیں۔ میرے عزیز بیٹو، خنسا نے کہا، تم اپنے ملک پر بوجھ نہیں تھے، نہ قحط پڑ گیا تھا، پھر بھی تم اپنی ضعیف العمر ماں کو یہاں لے آئے اور فارس کے دروازے پر ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے۔ جاؤ اور آخری سانس تک لڑو۔ چاروں بیٹوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اے ماں، ایک بھائی نے کہا، ہم بھی اپنے باپ کی روح سے بددیانتی نہیں کریں گے، نہ اپنے ماموں کو بدنام کریں گے، نہ تجھے شرمسار ہونے دیں گے۔ بیٹے اپنے دستے میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے۔ یا اللہ، ماں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، میرے چاروں بیٹوں کو بچا لینا۔ میدان میں دونوں طرف صف بندی ہو گئی۔ اس روز فارسیوں کی ترتیب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ رستم بھی زیادہ چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس نے یزدگرد کا ذاتی دستہ اپنی کمان میں رکھ لیا تھا۔ فارسیوں کا انداز بتا رہا تھا کہ آج مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے دن کی لڑائی میں مجاہدین نے ہاتھیوں کو بھگایا تھا کہ ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ہودے گرا دیے اور ان کے سواروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ محاوتوں کو بھی مار ڈالا تھا، جس سے ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کی صفیں درہم برہم کرنے لگے تھے۔ مجاہدین نے چند ہاتھیوں کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ ہاتھی زخمی نہ ہوتے تو بھی محاوتوں کے بغیر وہ بیکار تھے۔ دوسرے دن ہاتھی ہودوں کی مرمت کے لیے میدان میں نہ لائے گئے۔ تیسرے دن پہلے سے کچھ زیادہ ہاتھی میدان میں لائے گئے، لیکن اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں وہ پہلے دن لائے گئے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے سے دور دور رکھا گیا تھا اور ہر ہاتھی کے دائیں اور بائیں گھڑ سوار تھے۔ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ہاتھیوں کا استعمال یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دشمن کے سپاہیوں کو رونتے پھرتے، بلکہ ہاتھیوں کو آج کل کے ٹینکوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے ہودوں میں 4 5 تیر انداز برچی باز بیٹھے ہوتے تھے۔ ہاتھی میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے تھے اور ان کے ہودوں کے سوار دشمن پر تیر اور برچیاں برساتے تھے۔ گزشتہ رات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلاروں کو اگلے روز کی لڑائی کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ کیکا بن عمر اور ہاشم بن عتبہ نے اپنا ایک الگ پلان پیش کیا تھا جو سعد نے منظور کر لیا تھا۔ یہ ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دینا تھا۔ دستور کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے ذاتی مقابلے ہونے تھے۔ فارسیوں کی طرف سے ایک قوی ہیکل پہلوان آگے آیا۔ وہ سوار نہیں تھا، پیدل آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ توقع تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا ہی پہلوان اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن ادھر سے ایک دبلا پتلا اور لاغر سا مجاہد آگے گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پہلوان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو۔ اس مجاہد کے مقابلے میں فارسی پہلوان دیو لگتا تھا۔ فارسیوں کی صفوں سے کہا بلند ہوا۔ مجاہد پہلوان کے قریب پہنچا تو پہلوان نے خنجر اپنے کمر بند میں اڑس لیا اور مجاہد کی بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھا لیا، پھر اسے ایسا پٹکا کہ مجاہد منہ کے بل گرا۔ پہلوان اوپر کو اس طرح اچھلا کہ اس نے گرے ہوئے مجاہد پر گرنا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجاہد کا کچومر نکل جانا تھا، لیکن مجاہد تیزی سے ایک پہلو کی طرف لڑھک گیا اور پہلوان زمین پر گرا۔ مجاہد پھرتی سے اٹھا اور خنجر نکال لیا۔ پہلوان تیزی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مجاہد نے خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا، 1 بار نہیں 3 بار۔ وہ آخر پہلوان تھا، اتنی جلدی نہیں مر سکتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا، لیکن مجاہد کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ پہلوان کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ آگے کو جھکا۔ مجاہد نے اس کا خنجر اٹھا کر بڑی زور سے اس کی پیٹھ میں مارا اور خنجر وہیں رہنے دیا۔ پہلوان گرا، پھر اٹھ نہ سکا۔ ختم کرو یہ مقابلے، رستم کی آواز گرجی۔ حملہ کرو، 2 ہاتھی دائیں اور 2 ہاتھی بائیں سے آگے بڑھاؤ۔ گھڑ سوار ہاتھیوں کا گھیرا ٹوٹنے نہ دیں۔ فارسیوں کے پیادہ دستے آگے بڑھے، ادھر سے مجاہدین آگے کو چلے۔ ابھی دونوں طرف کے پیادے ایک دوسرے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مجاہدین کے دائیں پہلو کی طرف سے کچھ دور پیچھے سے بہت سے گھڑ سوار سر پر دوڑتے آئے۔ مدد آ گئی۔
مجاہدین کے لشکر سے نعرے گرجنے لگے، کمک آ گئی، اللہ اکبر، اللہ نے مدد بھیج دی ہے۔ یہ دھوکہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ 100 سوار تھے جو ان سواروں میں سے تھے جنہیں کیکا اور ہاشم بن عتبہ نے جنگل میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ طے یہ تھا کہ ادھر سے گھوڑے آئیں گے اور ادھر تمام لشکر نعرے لگائے گا کہ کمک آ گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ فارسی فوج پر نفسیاتی اثر ڈال کر اس کا حوصلہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فارسیوں پر اس دھوکے کا اثر تو ہوا، لیکن ان کے جرنیلوں نے اپنی فوج سے یہ کہہ کر اثر زائل کر دیا کہ مسلمان جتنی بھی کمک لے آئیں وہ ہماری فوج جتنی فوج نہیں لا سکتے۔ شہنشاہ فارس اپنا ذاتی حفاظتی دستہ پہلے ہی کمک کے طور پر ہمیں دے چکے ہیں۔ ان 100 سواروں کے ساتھ کیکا کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی بجائے کیس بن حبیرہ ان کا کماندار تھا۔ کیکا میدان جنگ سے پیچھے ایک اور کام میں مصروف تھے۔ لشکر کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے جنہیں بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کیکا نے 50 سے کچھ زیادہ اونٹ منگوا لیے تھے۔ بعض مورخوں نے اونٹوں کی تعداد 100 لکھی ہے۔ کیکا نے عورتوں کو بلا لیا تھا۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑوں اور خیمے اکٹھے کر لیے اور عورتوں سے سلائی شروع کرا دی۔ اس نے اونٹوں پر ڈالنے کے لیے برقع نما غلاف تیار کیے۔ ان ڈھیلے ڈالے اور بہت ہی بڑے غلافوں کو تاریخ نویسوں نے جھول لکھا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے تیار کیے گئے اور ہر اونٹ پر ایک ایک غلاف چڑھا کر اس کے اندر ایک ایک سوار بٹھا دیا گیا۔ اونٹوں کے سر، گردنیں اور سب کچھ غلافوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ شتر سواروں کے دیکھنے کے لیے غلافوں میں آنکھوں کے آگے سوراخ کیے گئے تھے۔ ذہانت اور دانش مندی جو عربوں میں تھی وہ کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کا کام کیکا کے دماغ کی اختراع تھی۔ یہ کسی عربی کے دماغ میں ہی آ سکتی تھی۔ اس دھوکے نے میدان جنگ میں مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ ناظرین، ادھر سے جو 100 گھڑ سوار مجاہد سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے انہوں نے ان پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا جو رستم نے آگے بڑھائے تھے، لیکن سوار رکے نہیں۔ وہ پیادہ فارسیوں کو کاٹتے اور انہیں درہم برہم کرتے آگے نکل گئے۔ انہوں نے رک کر نہیں لڑنا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے لے جاؤ، رستم کی آواز گرجی۔ گھوڑ سوار ہاتھیوں کو اپنے گھیرے میں رکھیں، اتنے تیر اور برچیاں برساؤ کہ ایک بھی عربی زندہ نہ رہے۔ 2 ہاتھی دائیں سے اور 2 ہاتھی بائیں سے چلے آ رہے تھے۔ فیل سواروں نے ہودوں سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں میں ابتری پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ کیکا نے غلافوں میں لپٹے ہوئے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے ان کے سواروں کو ہدایات دے رکھی تھیں۔ اونٹ بکھر گئے اور ہاتھیوں کی طرف گئے۔ ہاتھیوں کے محافظ گھوڑ سواروں نے گھوڑے اونٹوں کی طرف موڑے۔ سواروں نے تو دیکھ لیا کہ غلافوں کے اندر اونٹ ہیں، لیکن گھوڑوں اور ہاتھیوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔ ایسا ہیبت ناک جانور انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ بھوت اور دیو تھے۔ گھوڑے بدک بدک کر پیچھے ہٹنے اور ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہاتھیوں کے گرد جو حصار انہوں نے باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ شتر سوار اونٹوں کو ہاتھیوں کے سامنے لائے تو ہاتھی بھی چنگھاڑتے ہوئے پیچھے کو بھاگے۔ گھوڑے سواروں کے اور ہاتھی محاوتوں کے قابو سے نکل گئے۔ رستم اس روز خاصا آگے آ کر حکم دے رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا یہ تماشا دیکھا تو اس نے بڑے غصے سے حکم دیا کہ سوار دستے کو آگے بڑھایا جائے۔ سوار دستے تیار تھے۔ حکم ملتے ہی گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ ادھر مجاہدین کا سوار دستہ آگے بڑھا۔ کیکا نے اونٹوں کو آگے کر دیا۔ فارسیوں کے گھوڑے ڈر ڈر کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ ڈرو مت، رستم چلا رہا تھا، یہ اونٹ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہزاروں گھوڑوں کے دوڑنے کے شور میں رستم کی آواز سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ دوسری دشواری یہ کہ گھوڑے رستم کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب جنگل میں چھپے ہوئے کم و بیش 500 گھڑ سوار نکلے۔ ان کی قیادت سالار ہاشم بن عتبہ کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لشکر نے ایک بار پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کمک آ گئی، مدد آ گئی۔ کوئی کمک اور کوئی مدد نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دیا جا رہا تھا۔ اسی لشکر کے چند ہزار گھڑ سواروں کو جنگل میں چھپا دیا گیا تھا۔ دوسرا دھوکہ اونٹوں پر غلاف چڑھا کر دشمن کے ہاتھیوں اور گھوڑوں کو دیا جا رہا تھا۔ ہاشم بن عتبہ کے سواروں نے پہلو کی طرف سے فارس کے بڑھتے ہوئے سوار دستے پر حملہ کر دیا۔ سامنے سے مجاہدین نے ان کی ٹکر لی۔ فارسیوں کے گھوڑے اونٹوں سے بدکے ہوئے بکھر گئے تھے۔ مجاہدین نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، لیکن غلافوں والے اونٹ اپنے گھوڑوں کو بھی ڈرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فارسی پیادوں نے اونٹوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص محل کے بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیغام لکھ کر نیچے پھینکا، جو قاصد نے فوراً قائم مقام سپہ سالار خالد بن عرفہ تک پہنچا دیا۔ اونٹوں کو فوراً پیچھے لاؤ، ان سے اپنے گھوڑے بھی ڈر رہے ہیں اور یہ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اونٹوں کو میدان سے نکال لیا گیا۔ یہ دھوکہ خاصا کامیاب رہا تھا، لیکن رستم کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی، سواروں کی کمی نہیں تھی اور اس کے تمام ہاتھی محفوظ تھے۔ رستم نے سوار دستوں سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ہاشم بن عتبہ اور کیکا بن عمر کے گھڑ سوار پہلو سے آ کر حملے کرتے تھے۔
ان حملوں سے مجاہدین پر فارسیوں کا دباؤ کم ہو جاتا اور مجاہدین ذرا سنبھل جاتے اور لمحہ دو لمحہ دم لے لیتے تھے۔ بعض اوقات فارسی ایسا شدید اور اتنا سخت حملہ بولتے تھے کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا، اور 2-3 مرتبہ یوں بھی ہوا کہ مجاہدین اتنا پیچھے ہٹے کہ گمان ہوتا تھا کہ اب جیسے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مجاہدین کی ایک محرومی تو یہ تھی کہ ان کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ یہ 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ دوسری کمزوری یہ پیدا ہو گئی کہ تیسرا دن تھا، مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور ان کے جسم شل ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں فارس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس کے دستے باری باری آرام کر لیتے تھے۔ بعض دستے پورا دن لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجاہدین اب جسمانی توانائی سے نہیں، روحانی طاقت سے لڑ رہے تھے، اور وہ اسی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے جس کی راہ میں وہ لڑ رہے تھے۔ جنگل میں چھپے ہوئے مسلمان گھڑ سوار تھوڑی سی تعداد میں نکلتے اور پہلو سے حملے کرتے اور دوسری طرف نکل جاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے لشکر پر دباؤ کم کرنے کے لیے ہاشم بن عتبہ کو پیغام بھیجا کہ اب اپنے حملوں کا طریقہ بدل دو، اپنے تمام سواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، دور پیچھے ایک حصے کو دائیں اور دوسرے کو بائیں لے جا کر دشمن پر پہلو سے حملہ کرو۔ یہ حملہ فارسیوں کے لیے غیر متوقع تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ اب وہ آگے نہیں آ سکیں گے اور پسپاں ہو جائیں گے، لیکن ہاشم اور کیکا کے سواروں نے پہلو پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ مجاہدین کے قدم جو پیچھے کو ہٹ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگے اور اب فارسیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ رستم نے اپنی فوج کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس نے تمام ہاتھیوں کو ایک ہی بار آگے کر دیا۔ اس کا حکم وہی تھا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا کہ ہاتھیوں سے اتنے تیر اور اتنی برچیاں برساؤ کہ کوئی مسلمان زندہ نہ رہے۔ ہاتھی کالے پہاڑ کی طرح آ رہے تھے، وہ اتنے بدمست تھے کہ سونڈیں اوپر اٹھا کر چنگھاڑتے تھے۔ فارسیوں کے اپنے گھوڑے تو اس چنگھاڑ کے عادی تھے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے اس کرخت اور بلند آواز سے ڈرتے تھے۔ قادسیہ کے پہلے 2 دنوں کی لڑائی میں کچھ فارسی جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے تھے، انہیں پرانے محل کے اندر رکھا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے ایک ہی روز پہلے ایک فارسی قیدی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان فارسیوں سے پوچھو کہ ان میں کوئی ہے جو ہاتھیوں کے متعلق کچھ بتا سکے۔ جو قیدی سعد بن ابی وقاص کے سامنے لے جایا گیا وہ مہاوت تھا۔ وہ ہاتھی سے گرا تھا تو اس نے التجا کی تھی کہ اسے قتل نہ کیا جائے، وہ ہتھیار ڈال رہا ہے اور قید میں جا کر سوچے گا کہ اسے اسلام قبول کر لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے ہاتھی کی خصلت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ سعد نے اسے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ ہاتھی کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ ہاتھی کی خصلت یہ ہے، مہاوت نے بتایا، کہ یہ جب اکیلا ہوتا ہے تو اس پر وحشت طاری رہتی ہے، اور جب اس کے ارد گرد مانوس انسان اور جانور ہوں تو اس کی وحشت محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس پر حملہ کرنا ہے، کسے مرنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے۔ پھر اسے میدان جنگ میں کیوں لاتے ہیں؟ سعد نے پوچھا، کیا تم مجھے غلط نہیں بتا رہے؟ نہیں سپاہ سالار، مہاوت نے کہا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاتھی کو لڑائی میں اس لیے لاتے ہیں کہ اس کے ہودے میں تیر انداز اور برچی باز ہوتے ہیں جو ہاتھی کو گھما پھرا کر دشمن کو مارتے ہیں۔ پھر ہاتھی کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی صفیں بکھیر دیتا ہے، آگے بڑھتے دشمن کو پیچھے بھگا دیتا ہے، اور جو اس کی لپیٹ میں آ جائے اسے سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کو پھینکتا ہے۔ وہ آدمی اتنی بلندی سے گر کر مر جاتا ہے اور کسی کو ٹکر مار کر گرا دیتا ہے اور اس پر پاؤں رکھ کر کچل دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے یہ دوست اور دشمن میں فرق محسوس نہیں کرتا اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ کسے مارنا اور کسے چھوڑنا ہے۔ اس کی یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہتی۔ مہاوت اسے اس کی گردن پر بیٹھ کر ایسے اشارے دیتے ہیں کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دوست ہے اور وہ دشمن ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اسے مارا کس طرح جاتا ہے؟ میں مہاوت ہوں، صرف مہاوت ہی بتا سکتا ہے کہ ہاتھی سے دوست اور دشمن کی پہچان کس طرح کرائی جاتی ہے۔ ہاتھی کو جان سے مارنا آسان نہیں، اسے برچیاں اور تلواریں مارتے چلے جاؤ، یہ مقابلہ کرے گا اور جو اس کی زد میں آئے گا اسے جان سے مار دے گا۔ ہاتھی کو بیکار کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں برچی مارو اور اس کی سونڈ کاٹ دو۔ اب جنگ کے تیسرے روز فارسیوں نے ہاتھیوں کو ایک صف میں آگے بڑھا دیا تھا۔ علامہ بلادری نے لکھا ہے کہ ان میں 2 ہاتھی غیر معمولی طور پر بہت بڑے اور ہیبت ناک تھے۔ ان میں ایک تو وہی سفید ہاتھی تھا جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور دوسرا سیاہ رنگ کا تھا۔ سفید کا نام ابیز اور سیاہ کا نام اجرب تھا۔ سعد نے خاص طور پر دیکھا کہ جس طرف یہ دونوں جاتے ہیں باقی ہاتھی اسی طرف جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی بدمست لگتے تھے۔ ان سب ہاتھیوں نے آگے آ کر قیامت برپا کر دی۔ ان کے ہودوں سے تیروں اور برچیوں کی بچھاڑیں آتی تھیں اور ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے اور آدمی ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں مہاوت کی باتیں یاد آ گئیں۔
انہوں نے بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے کھڑے کاسے سے کہا کہ کیکا اور عاصم کو کہو کہ فوراً میرے پاس آئیں۔ کیکا اور عاصم لڑائی سے نکل کر سعد کے پاس گئے۔ کون ہے تم دونوں کے سوا جو ان ہاتھیوں کو روک سکتا ہے؟ سعد نے کہا، ہاتھیوں کی آنکھوں میں برچھی مارو، ان کی سونڈیں کاٹ دو، تم دونوں سفید ہاتھی کو سنبھالو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سعد نے بنو اسد کے 2 مشہور بہادروں حمال بن مالک اور ربیل بن عمر کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ سیاہ ہاتھی کو سنبھالیں۔ انہیں یہ بھی کہا کہ ہاتھی کی آنکھوں میں برچھی ماریں۔ ہاتھی کی آنکھوں میں برچھی مارنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مسلمانوں میں ایسے ماہر برچھی باز موجود تھے جو کچھ فاصلے سے صحیح نشانے پر برچھی پھینکنے کی مہارت رکھتے تھے، لیکن کسی ہاتھی کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ ان کے ہودوں سے تیر اور برچیاں آتی تھیں۔ کیکا اور عاصم نے سفید ہاتھی تک پہنچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند ایک سواروں اور چند ایک پیادوں کو آگے بھیجا کہ وہ ہاتھی کو گھیرے میں لے لیں۔ 3-4 سوار تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ہودے میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر تیر پھینکتے رہیں تاکہ وہ سر اوپر نہ کر سکیں۔ سوار اور پیادہ مجاہدین خون ریز معرکہ لڑ کر ہاتھی تک پہنچ گئے۔ ایک سوار نے لمبے نیزے سے مہاوت کو گرا لیا۔ تیر اندازوں نے ہودے پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ فیل سوار ہودے میں سر نیچے کر کے دبے گئے۔ کیکا اور عاصم گھوڑوں سے اتر کر ہاتھی کی طرف دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ ہاتھی سر کو دائیں بائیں کرتا تھا۔ اس نے ذرا سا سر ساکن کیا تو کیکا اور عاصم کی برچیاں اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا اور سونڈ اوپر نیچے مارنے لگا۔ کیکا نے برچی پھینک کر تلوار نکالی اور ایک ہی بھرپور وار سے سونڈ مستک سے الگ کر دی۔ ادھر بنو اسد کے جانبازوں حمال اور ربیل نے سیاہ ہاتھی پر بالکل اسی طرح حملہ کیا، لیکن اس کی صرف ایک آنکھ میں برچی داخل ہو سکی۔ ان جانبازوں میں سے کسی ایک نے اس ہاتھی کی بھی سونڈ کاٹ دی۔ سیاہ ہاتھی تو چیختا چنگھاڑتا فارسیوں کی طرف دوڑ پڑا اور انہیں کچلتا چلا گیا۔ وہ گھوڑوں کو ٹکرے مارتا تھا اور گھوڑے بدک بدک کر بے لگام ہوتے اور بھاگتے تھے۔ فارسیوں کی ترتیب تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھیجا کہ تمام دستے دشمن پر ٹوٹ پڑو، مگر اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکی کیونکہ سفید ہاتھی جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں اور سونڈ کٹ گئی تھی چیختا چنگھاڑتا مسلمانوں کی طرف آ گیا تھا۔ اس کی آواز بڑی ہی خوفناک تھی۔ گھوڑے بھی اور انسان بھی اس سے بچنے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ یہ دونوں ہاتھی باقی ہاتھیوں کے سردار تھے، اس لیے کچھ سیاہ ہاتھی کے پیچھے چلے گئے اور کچھ سفید ہاتھی کے پیچھے۔ یہ دونوں ہاتھی خطرے کے وقت کی آوازیں نکالتے تھے جو ہر ہاتھی سمجھتا ہے، اس لیے تمام ہاتھی بے قابو ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنوں کو بھی دشمن سمجھ رہے تھے۔ سیاہ اور سفید ہاتھیوں کے ماتھوں سے جہاں سے سونڈیں کٹی تھیں خون آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر بری طرح اکھڑ اور بکھر گئے تھے اور ہاتھیوں نے دونوں طرف کے کئی آدمی مار ڈالے تھے۔ سیاہ ہاتھی دریا کی طرف جا رہا تھا، سب ہاتھی اس کے پیچھے گئے۔ سفید ہاتھی بغیر آنکھوں کے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن کانوں سے آواز کی سمت معلوم کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھیوں کی آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں، وہ اسی سمت کو دوڑ پڑا۔ سیاہ ہاتھی دریا میں اتر گیا۔ تمام ہاتھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دریا میں اتر گئے۔ سفید ہاتھی بھی دریا میں پہنچ گیا اور اپنے ساتھیوں کے پیچھے گیا۔ اس کے بعد یہ ہاتھی کبھی نظر نہ آئے۔ ہاتھیوں کے مقابلے کے سلسلے میں ایک اور جانباز کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مورخوں نے اسے خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ تھا عمر بن مادی کرب، جس کی بہادری کی داستانیں حیرت انگیز ہیں۔ ہاتھیوں کو بیکار کرنے کے لیے اس نے ایسی جرأت کا مظاہرہ کیا جسے خودکشی کی کوشش کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جب کیکا، عاصم، حمام اور ربیل کو سفید اور سیاہ ہاتھیوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے سامنے والے ہاتھی پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، اس نے کہا، تم میرا ساتھ دینا ورنہ مادی کرب مارا گیا تو دوسرا مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ اس نے تلوار تانی اور سامنے والے ہاتھی کی طرف دوڑ پڑا اور اس ہاتھی تک پہنچ بھی گیا، لیکن ان فارسیوں نے جو ہاتھی کے ارد گرد تھے اسے گھیر لیا۔ گرد اتنی زیادہ تھی کہ مادی کرب کے ساتھی دیکھ نہ سکے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اس وقت فارسیوں کے کچھ دستوں نے مجاہدین کے لشکر کے اس طرف حملہ کر دیا۔ ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ مادی کرب کا کسی کو خیال نہ رہا۔ اس کے فوراً بعد سفید اور سیاہ ہاتھیوں نے ادھم مچایا تو دونوں لشکروں کے درمیان میدان خالی ہو گیا۔ تب مادی کرب نظر آیا۔ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کیونکہ سر تپا وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی برچیاں لگی تھیں کہ زخم گنے نہیں جاتے تھے، پھر بھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ گرا نہیں تھا۔ حیران کن امر یہ ہے کہ دوسرے دن مادی کرب لڑائی میں موجود تھا۔ ہاتھیوں نے دونوں طرف کے لشکروں کو بکھیر دیا، نہ کوئی ترتیب رہی نہ جمعیت رہی۔ اپنے اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے لیے ادھر سالاروں اور ادھر جرنیلوں کو بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے،
اس لیے انہوں نے فارسیوں سے پہلے صف بندی کر لی۔ سعد بن ابی وقاص نے بالا خانے سے ایک پیغام لکھوا کر پھینکا۔ وہ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفا کے نام تھا۔ پیغام یہ تھا، سارے لشکر کو یہ پیغام پڑھ کر سنا دو، ہاتھیوں کا میدان سے بھاگ کر دریا میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، پھر بھی ثابت قدم رہو۔ آج کا دن اور آج کی رات آتش پرستوں کے لشکر کو نہ دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ جس طرح ان کے ہاتھی دریا میں ڈوبے ہیں، اسی طرح یہ بھی دریا میں کودیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاید یہ پیغام رستم کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، یا ان فلک شگاف ناروں نے رستم کو مشتعل کر دیا تھا جو مجاہدین اپنے سپہ سالار کا پیغام سن کر لگائے تھے۔ اس پیغام کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ رہے تھے۔ رستم نے اپنے آدھے سے زیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم نے ہاتھیوں کی خفت کو مٹانے کے لیے اتنا زبردست حملہ کرایا تھا۔ رستم کو معلوم نہ تھا کہ حملہ کرانے سے ہی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، نہ زیادہ نفری اور زیادہ گھوڑوں سے حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حملے نفری کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہونے سے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ فارس کی فوج کا جذبہ یہی دیکھ کر کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قہر اور غضب سے لڑ رہے ہیں۔ فارسیوں کو ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہاتھی ان کا کام آسان کر دیتے ہیں اور ہاتھیوں کی وجہ سے ان کے حملے کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ جنگ قادسیہ کو روز بروز تفصیل سے لکھنے والے تاریخ نویسوں اور واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ رستم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں، کم از کم آدھی فوج مروانی پڑے گی۔ وہ اپنی فوج کا مورال بھی دیکھ رہا تھا جو ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اپنی پوری فوج مسلمانوں پر چڑھا دے۔ رستم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی فوج سے ہجوم کی صورت میں حملہ کرا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، سورج جنگل کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑائی ایسی صورتحال اختیار کر گئی تھی کہ نہ رستم کو پتہ چل رہا تھا نہ سعد بن ابی وقاص کو کہ اس گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ سلمہ، سعد بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم نہ چیز بندے صرف اللہ کے حضور التجا کر سکتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سلمہ نے کہا، دلوں میں چھپی نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، شام گہری ہونے لگی مگر لڑائی جاری رہی۔ محمد حسین ہیکل نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس وقت لڑائی رک جانی چاہیے تھی لیکن نہ رکی۔ وجہ یہ تھی کہ فارس کے جرنیل اسی شام جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش میں تھے اور اس ارادے اور کوشش میں رستم کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ مجاہدین کے سالاروں نے بھی یہی ٹھان رکھی تھی کہ آج اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات تاریک ہو گئی تو اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی، مجبوراً لڑائی روکنی پڑی کیونکہ یہ بڑی ہی خون ریز اور قیامت خیز جنگ تھی اور اس معرکے میں مسلمانوں نے بڑے ہی بلند اور مسلسل نعرے لگائے تھے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الریر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا اور اسے یوم اماس کا نام دیا گیا ہے۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ساری رات جاری رہی، یہ صحیح نہیں۔ رات کے پہلے پیر میں ہی لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رات کو ایک شب خون مارا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مخبروں نے سعد بن ابی وقاص کو اطلاع دی کہ رستم ایک ٹولی بھیج رہا ہے جو مجاہدین کے کیمپ پر شب خون مارے گی۔ مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تو بھی ذہنی طور پر بیدار رہتے تھے۔ ان کا مخبری اور جاسوسی کا نظام مضبوط اور قابل اعتماد اور کارگر ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ نظام بر وقت کام آیا۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ رستم نے رات کو لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم کرنے کے بعد اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ہمارا نوجوان بادشاہ محل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا حکم پر حکم بھیج رہا ہے۔ رستم نے کہا، کہتا ہے یہ چند ایک صحرائی ڈاکو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا تم حوصلہ ہار بیٹھے ہو یا فوج کا دم خم ٹوٹ گیا ہے؟ ہر بار اس کا یہی حکم آتا ہے کہ کل صبح مجھے فتح کی اطلاع ملے۔ اب اسے اطلاع ملے گی کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اور تمام ہاتھی دریا میں بہہ گئے ہیں تو وہ اور زیادہ حیران اور پریشان ہوگا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ لڑائی طول نہ پکڑے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آج کی رات آرام نہ کیا جائے، نہ مسلمانوں کو آرام کرنے دیا جائے، صرف 500 جانباز منتخب کریں اور ابھی میرے پاس لے کر آئیں۔ اس وقت مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں، مسلمان اس وقت نہتے ہیں۔ یہ 500 جانباز پیچھے سے جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی عورتوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، جتنی عورتیں پکڑی جا سکیں پکڑ لیں۔
مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کے گھوڑوں کو کھول کر بھگا دیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کا سپہ سالار بیمار پڑا ہے اور قدیس کے بنا خانے سے میدان جنگ کو دیکھتا اور حکم بھیجتا رہتا ہے۔ 4 ایسے عقل مند اور دلیر جانباز تیار کرو جو اس قدیم محل میں داخل ہو کر سپہ سالار کو قتل کریں گے۔ ہمارے آدمی تباہی مچا کر واپس آ جائیں گے۔ صبح تک مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ ہم سورج نکلنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ماریں گے۔ رستم کے جرنیلوں نے رستم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور اسی وقت 500 جانباز تیار کر لیے گئے۔ ان میں سے 4 وحشی آدمیوں کو سعد بن ابی وقاص کے قتل کا کام سونپا گیا۔ ان میں سے ایک قدیس کے محل کے اندر سے بھی واقف تھا اور وہ ان سیڑھیوں سے بھی واقف تھا جو بالا خانے تک جاتی تھیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔